السلام علیکم ناظرین، پروگرام بیٹ اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان احمد قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کسی بھی سوسائٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو یقیناً اس میں جو آرٹ اور کلچر ہے اس کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ فنکار یا آرٹسٹ جو ہے وہ واحد ایک ایسا سورس ہوتا ہے کہ جسے کسی بھی دنیا کے کسی بھی جگہ پہ جا کے، کسی ایگزیبیشن میں، کسی سوسائٹی میں جا کر، کسی وہاں کے ملک کی جو ایک زبان ہے اس کی ضرورت نہیں رہتی، چونکہ اس کا جو اس کا آرٹ ہے، چاہے وہ پینٹر ہے، چاہے وہ ووکل پرسن ہے، چاہے کوئی میوزیشین ہے، اس کا وہ فن جو ہے وہ کسی بھی قسم کی ہرڈل کریٹ نہیں ہونے دیتا۔ اس ملک کی زبان میں فنکار جو ہے اپنے اس فن سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے اگر بات کریں ہم لاہور آرٹس کونسل کی، تو اس میں بھی جو ہے یہی ایک سلسلہ جاری ہے، جہاں پر لوگوں کو جو یہاں پر سیکھنے والے ہیں، فنکار ہیں، آرٹسٹ ہیں، اسپیشل کلاسز ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح جو ہے ایک آرٹسٹ جو اپنا کام کس طرح سے جو ہے نمایاں کر سکتا ہے، کس طرح وہ کوئی میوزک جو ہے، جس طرح ایک کوئی وائلن ہے یا بانسری ہے اور اس طرح کے جو میوزک انسٹرومنٹ ہیں، جب بھی وہ گٹار اگر بجائے گا تو یقیناً سننے والا جو ہے وہ پہچانے گا کہ یہ اگر گٹار کی آواز بہترین ہے، اس کی دھن بہترین ہے، تو یہ مستند کسی اکیڈمی یا کسی ادارے سے جو ہے یہ سیکھ کے آیا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اپنی مہمان سمن رائے سے، جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں لاہور آرٹس کونسل کی، کہ کیا وہ سمجھتی ہیں، چونکہ اس سے پہلے بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی سیٹ پر تعینات ہونے سے پہلے بہت سارے جو ہے ثقافت کے جو ہمارے شعبے ہیں ان میں وہ تعینات رہی، کیا سمجھتی ہیں وہ کہ پاکستان میں آرٹ اور کلچر کو کس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ چونکہ جب ہم دوسری دنیا کی بات کرتے ہیں، جس طرح ایون کہ بھارت ہے، اٹلی ہے، فرانس، روم، پیرس، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر آرٹسٹ کو جو ہے بہت اہمیت دی جاتی ہے، اس شعبے کو جو ہے بڑے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں حکومتی سطح پر کس طرح سے پذیرائی کی جاتی ہے، کس طرح سپورٹ کی جاتی ہے، اور پاکستان میں اس کا فیوچر کیا ہے؟ بہت شکریہ میڈم آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں آرٹ اور کلچر کا فیوچر کیا ہے؟ تھینک یو، بہت شکریہ، آپ نے مجھے آج انوائٹ بھی کیا، اور آئی تھنک ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ پاکستان میں آرٹ اور کلچر کے فیوچر کو ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انٹرنیشنلی، جیسے آپ نے بھی ابھی ریفر کیا کہ اور بہت سارے ممالک میں آرٹ اور کلچر کو ایک سیکٹر کی حیثیت حاصل ہے، اور اتنا امپورٹنٹ سیکٹر ہے کہ ان ملکوں کی اکانومیز اس پہ تھرائیو کر رہی ہیں۔ اور اسپیشلی لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے دیکھا کہ جو پرفارمنگ آرٹس ہیں، بے شک وہ ڈیجیٹل میڈیا کی فارم میں دے ور اویلیبل، اینڈ وی آل ہیڈ چوائسیز، میوزک، پرفارمنگ آرٹس، فائن آرٹس، ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر آئی تھنک اٹ سسٹینڈ دا انٹائر ہیومینٹی۔ پوری دنیا نے اپنا ٹائم انہی چیزوں کو دیکھ کے گزارا، اور سائیکولوجیکل ان کی جو ویل بینگ تھی اس میں ان کا بہت کنٹریبیوشن رہا۔ انفارچونیٹلی اس کو خاص طور پہ پتہ نہیں پاکستان میں کیوں یہ ایک پرسیپشن ہے کہ اس کو ٹریویل چیز سمجھا جاتا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ وی آل ہیو آور اون چوائسیز ان ٹرمز آف لٹریچر، میوزک، باقی جو بھی پرفارمنگ آرٹس کے مختلف جانراز ہیں، ان سب میں ہماری اپنی چوائسیز موجود ہیں، اینڈ دس از واٹ وی لو ٹو لسن ٹو اینڈ پریکٹس ان آور اون پرسنل لائفس، بٹ سم ہاؤ آن آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں کہ اس کو بہت زیادہ سیریسنیس کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور یہ ایک ریالٹی ہے، اینڈ آئی تھنک اٹ از آلویز گڈ ٹو ایکسیپٹ ریالٹیز سو دیٹ کہ آپ اپنا فیوچر اس کی بنیاد کے اوپر بلڈ کر سکیں۔ لیکن جس طریقے سے اب موجودہ گورنمنٹ کلچر کو لے کے چل رہی ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہت ہوپ فل سیناریو ہے، کیونکہ پنجاب ایک واحد صوبہ ہے کہ جس کے اندر کلچر کے فارمل ادارے کام کرے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر ڈویژنل لیول کے اوپر ایک آرٹس کونسل موجود ہے، ان کو ریسورسز بھی دیے جا رہے ہیں، اور ایک ہمارا کلچرل پالیسی کا ڈرافٹ اپروول کی سٹیج کے اوپر ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب خود بہت کین انٹرسٹ لیتے ہیں ہماری ہر ایکٹیویٹیز کا، ان کو علم ہوتا ہے، اور اب میوزیمز کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہمارا پائپ لائن میں ٹرائبل میوزیمز کا پروجیکٹ ہے جو ان قریب انفولڈ ہوگا، اور اس کے علاوہ لاہور میوزیم کی اپ لفٹ کا پلان پورا موجود ہے۔ ان اقدامات کو اگر میں دیکھوں کہ بجٹ ایلوکیشن میں، ریسورسز میں، اور نئی کاؤنسلوں کا قیام ہو رہا ہے، تو یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ اور جہاں تک لاہور آرٹس کونسل کا تعلق ہے، یہ ایک بہت لیڈنگ ادارہ ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے، اور لاہور کا جب بھی نام آئے گا ساتھ میں لاہور آرٹس کونسل کا نام آتا ہے، لیکن آئی تھنک اس کے ساتھ ساتھ ایک بھاری ذمہ داری بھی عائد ہو جاتی ہے اس کونسل کے اوپر، اور اب کرونا کرائسس پوزز اے بگ چیلنج فار آر ورکنگ اینڈ فیوچر اسٹریٹجیز،
اور جب سے میں نے یہاں پہ جوائن کیا ہے ہم اپنی فیوچر اسٹریٹجیز کے اوپر کام کریں تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں کافی اچھی پرفارمنس سامنے آئے گی. جس طرح میڈم میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ آپ اس سے پہلے جو ہے بہت ساری ایسی کی پوسٹ پہ کام کر چکی ہیں جہاں پر اوور لک آپ بہت ساری چیزوں کو کر چکی ہیں, تو آپ یہ بتائیے کہ کس طرح سے, چونکہ میں یہ بات کر رہا ہوں خصوصی نوجوان جو نسل ہے ہماری اس کے حوالے سے, چونکہ دیکھیے اگر کوئی گٹار سیکھ رہا ہے, کوئی وائلن سیکھنے کے لیے آ رہا ہے, کوئی پینٹنگ سیکھنے کے لیے آ رہا ہے, تو آج کل ہمیں بہت کم لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ جو اس طرح سے, زیادہ تر لوگ اپنا وقت جو ہے وہ انٹرنیٹ پر بتاتے ہیں اور بہت ساری اور ایکٹیویٹیز جو ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں, آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے ہمارے اس کلچر کی طرف جو ہے راغب نہیں ہو پا رہی؟ I think partially yes and partially no, کیونکہ کریٹیو جو پرسیوٹس ہیں وہ آپ کی اپنی پرسنل چوائس بھی ہوتی ہے, آپ نیچرلی انکلائنڈ ہوتے ہیں اینڈ دین آپ اس ٹیلنٹ کو شارپن کر لیتے ہیں. سو انسٹیٹیوشنل سپورٹ از آلویز نیڈیڈ کہ آپ میں ایک اسکل سیٹ موجود ہے تو اس کے اندر آپ اس کو شارپن کر دیں. کئی چیزیں آپ کو نیچرل گفٹ کی صورت میں بھی ملتی ہیں, لیکن نیور دی لیس جو آپ کا ٹریننگ کا کمپوننٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب آئی تھنک آپ بہت ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے پرنسپل کو دیکھیں تو آپ کا جب ٹیلنٹ آپ نرچر ہی نہیں کریں گے تو وہ پروموٹ کیسے ہو سکتا ہے. سو آئی تھنک پروموشن اینڈ پریزرویشن یہ دونوں ہمارے جیسے اداروں کا کام ہے اور اس کے اوپر بہت ہی گراس روٹ لیول سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایسے تمام لوگ جو کریٹیو اور کلچرل انٹرسٹ رکھتے ہیں I think we need to encourage them more and more. اور یہ بہت کنسٹرکٹیو کام ہے, معاشرے کی ایک دم سے صورتحال بدل جاتی ہے, ایک پازیٹیو انگیجمنٹ ہے, مینٹل ویل بینگ کے وہ انشور کرواتی ہیں یہ چیزیں. اور اب ہم فیوچر میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں ہم بھی آن لائن اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے کریں سو دیٹ کہ جو جنریشن اس وقت کانٹینٹ دیکھ رہی ہے وہ کچھ پازیٹیو اور کریٹیو کانٹینٹ دیکھنا شروع کر دیں. اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ آرٹ کی پروموشن کے لیے جس طرح آپ نے بتایا کہ اکیڈمیز تو بن رہی ہیں, جی جی, اس میں یقیناً اب چونکہ کرونا کا ایک وبا کا سامنا ہے پوری دنیا کو, عالمی سطح پہ ہمیں ہے, یہ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری جلد جو ہے اس سے جان چھوٹ جائے. تو ان فیوچر کس طرح سے ان کو رن کیا جائے گا, وہاں پر کس طرح لوگوں کو کھینچ کے لایا جائے گا, اٹریکٹ کیا جائے گا. آن لائن کلاسز تو ٹھیک ہے, لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا کہ راولپنڈی میں ہے آرٹ کونسل, ایون اور بہت ساری جگہوں پہ, تو ہمیں صرف زیادہ نظر آ رہی ہے لاہور آرٹس کونسل کام کرتی ہوئی, بہت کم ہم لوگ سنتے ہیں کہ دوسرے جگہوں پہ جو ہیں دوسرے شہروں میں. تو ایسی کوئی پبلک اویئرنیس کیمپین جو ہے وہ چلائی جانے کا کوئی امکان ہے ان فیوچر کے, لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ لوگ یہاں پر آئیں, یہ کورسز ہیں. اور ویسے تو آپ کی ویب سائٹ بھی موجود ہے, لیکن کوئی ایسا ان فیوچر پلان ہے کہ آپ پبلک کے لیے کوئی کیمپین چلائیں؟ اچھا, جو ہماری باقی شہروں میں آرٹس کاؤنسلز ہیں میں تھوڑا سا ان پہ کامنٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ اس سے پہلے میری جو کرنٹ اسائنمنٹ ہے اس سے پہلے میں نے پنجاب آرٹس کاؤنسل کو بھی ہیڈ کیا تھا فار کوائٹ سم ٹائم, اور وہ کاؤنسلز اپنے اپنے شہروں میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اور اگر وہاں کے جا کے سٹیزن سے اگر اوپینین پول کیا جائے تو فیڈ بیک بہت ہمیں ہیلدی ملے گا, اور کلاسز آفر بھی کی جاتی ہیں اور اسٹوڈنٹس کی ایک اچھی اسٹرینتھ وہاں پہ موجود ہوتی ہے. پرفارمنگ آرٹس میں بھی ہوتی ہیں, فائن آرٹس میں بھی کلاسز آفر کی جاتی ہیں اور کرافٹس میں بھی کی جاتی ہیں. تو جو ہماری جو ینگر جنریشن ہے اس میں خاص طور پہ بہت ساری فیمیلز وہ فیشن ڈیزائننگ کی کلاسز اٹینڈ کرنا پسند کرتی ہیں, کیونکہ کلچر ایک بہت بڑی ڈومین کا نام ہے, اس میں بہت ساری شاخیں ہیں. اس میں پرفارمنگ آرٹس ہے جس میں آپ کا میوزک ڈانس آ جاتا ہے, ویژول آرٹس ہیں, اس کے بعد آپ کے پاس فائن آرٹس ہیں اور کرافٹس ہیں. تو اس وقت بہت سارے کرافٹس مین اینڈ ویمن ہیں پنجاب میں جو کہ کلچرل گوڈس کو بناتے ہیں, مینوفیکچر کرتے ہیں, ایڈورٹائز کرتے ہیں, مارکیٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہاں جب ہم یہ پورا لینڈسکیپ دیکھتے ہیں تو ہمیں ان سب کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ڈویژنل لیول پہ آرٹس کاؤنسلز موجود ہیں وہ اپنی حد تک ان تمام رولز کو ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن نیچرل ہے کہ آپ جتنا ریسورس ایلوکیشن زیادہ کریں گے آپ کو اتنا ہی آؤٹ پٹ بہتر اور کوالٹی امپروو کر جاتی ہے. اب جہاں تک لاہور آرٹس کاؤنسل کا تعلق ہے تو اس کو بہت پریویلیج پوزیشن اس لیے آئی تھنک دس از ون آف دا ریزن کہ آپ اس کو زیادہ نوٹس کرتے ہیں کہ یہ آلریڈی لاہور کے بالکل ہارٹ میں ایک ادارہ موجود ہے, اور آپ کی وساطت سے اور جو الیکٹرانک چینلز ہیں, پرنٹ میڈیا ہے, زیادہ کوریج مل جاتی ہے. تو آئی تھنک وی آر کوائٹ فارچونیٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب فیوچر اسٹریٹجیز ایک بہت بڑا چیلنج پوز کرتی ہیں, کیونکہ پہلے ہم بہت ٹریڈیشنل موڈ پہ کام کر رہے تھے, موسٹلی آڈیٹوریمس میں گیدرنگس ہوتی تھیں, بیٹ, میوزک, ڈانس, ڈراما,
تو آپ کو ایک گیدرنگ مل جائے گی, ایک کین آڈینس مل جاتی تھی اور آپ پرفارم کرتے تھے, تو آپ کو لگتا تھا کہ آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا. لیکن آئی تھنک فار اے ویری لانگ ٹائم, ایون ان دا کمنگ ڈیز, گیدرنگس مشکل ہوں گی ہمارے لیے کرنا. تو آئی تھنک کریٹو کنٹینٹ کو اچھے طریقے سے اگر آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کے ذریعے پروجیکٹ کر دیں تو آپ کا فٹ فال بہت بڑھ جاتا ہے. لیٹس سے کہ میرے ایک آڈیٹوریم جو کہ ہال 1 میں 750 کی کیپیسٹی ہے, بٹ اف آئی پریزنٹ سم تھنگ آن اے ڈیجیٹل پلیٹ فارم تو ود ان سیکنڈس دس آڈینس ملٹیپلائز and it can touch billions of subscribers and viewers. So this is a blessing in disguise and we should be ready to meet this challenge in the coming days. Already ہم نے کافی اپنا طریقہ کار چینج کیا ہے. ایک ایگزامپل میں آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گی کہ اس وقت ہماری آن لائن ایک پورے پاکستان سے 32 ایئرز اس میں پارٹیسپیٹنگ ایج تھی اور ینگ آرٹسٹ کا کام ڈسپلے پہ لگا ہوا ہے. سو وی ہیو اے فزیکل ڈسپلے آف دا پورٹریٹس اینڈ دا ورکس ڈن بائی دا ینگ آرٹسٹ, اور اس میں تقریباً 299 فیمیل آرٹسٹ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اس کا رزلٹ اتنا اچھا نکلا ہے کہ پینٹنگ سیل ہو رہی ہیں اینڈ وی آر پلئنگ آر رول of facilitating this whole process of sale and purchase. اور ساتھ ہی میں پروجیکشن بھی ان آرٹسٹوں کی, ان کو ہم پروموٹ بھی کر رہے ہیں, ان کو بھی کنڈکٹ کریں گے. یہاں پہ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کا وقت ہے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جو ہے جاری رہے گا, حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے آرٹ اور کلچر کے فروغ کے حوالے سے. میڈم یہ بتائیے گا کہ اگر ابتدائی سطح پر یعنی کہ اسکول کی سطح پر اگر ہم بچوں کو آرٹ سے ریلیٹڈ, آرٹ اینڈ کرافٹ جس طرح وہاں پہ تربیت کا آغاز کریں, بنیاد چونکہ بچوں کی ہوتی ہے, تو کیا ممکن ہے کہ جب وہ ہائر کلاسز میں آئیں تو یقیناً ایک ان میں یہ چیز سیکھنے کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہوگا اور وہ بہتر انداز میں جو ہے آپ کہہ لیں پینٹنگ کر سکیں گے, آرٹ کے حوالے سے کرافٹ کر سکیں گے؟ ایسا ممکن ہے کوئی ایسی پالیسی ہم ان کو دے سکیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اینڈ آئی تھنک اٹس لائک ریئلی کلوز ٹو مائی ہارٹ, کیونکہ آئی اسٹرانگلی بلیو کہ آپ نے جو بھی انٹرونشن کرنی ہو اس کو آپ بنیادی لیول سے اسٹارٹ کریں تو وہ آہستہ آہستہ بہت امپروو کر جاتا ہے اور کلٹیویٹ ہونے کے بعد اس میں فنیس آ جائے گی. اب جو ہمارے اس وقت اسکولز میں جو ہم پڑھاتے ہیں, آئی تھنک اس میں کریٹیو آرٹس پر اتنا زیادہ ایمفیسس نہیں ہے ان ٹرمز آف ڈرائنگ یا میوزک یا کوئی انسٹرومنٹ پلینگ سکھایا نہیں جاتا. لیکن جو ہمارا پالیسی کا ڈرافٹ ہے جو ہم پروپوز کرنے جا رہے ہیں گورنمنٹ کو, اس میں ہم نے یہ سجیشنز دیے ہیں کہ ان کو اسکول ایجوکیشن کو ہم پروپوز کر سکیں کہ رائٹ اسٹارٹنگ فرام مطلب کچی سے 10th تک we should be encouraging teaching and practicing creative arts. اس میں میوزک پلینگ بھی شامل ہے, اس میں کرافٹس بھی شامل ہیں جیسے آپ نے صحیح کہا, اور اس میں ڈرائنگس بھی شامل ہیں, کیونکہ بعد میں جب آپ ہائر ایجوکیشن کے لیول پہ آتے ہیں اور آپ کو کوئی جیسے ادارے ہیں NCA یا کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن, پنجاب یونیورسٹی, آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کا خالی ٹیسٹ ہی پاس کرنا, بیکاز آپ کی اسکل اتنی امپروو نہیں کی ہوئی ہوتی. تو آئی تھنک چھوٹے شہروں میں رہنے کے لیے بھی اور بڑے شہروں میں رہنے کے لیے بھی ہمیں کوئی یکساں پالیسی میجرز اڈاپٹ کرنے چاہیے, اور ان سے بچوں کی کریٹیوٹی امپروو کرتی ہے. اور اس کا بلکہ بہت ہی پازیٹیو ایکسٹرنالٹیز اور بھی آتی ہیں کہ بچے کا ریٹینشن کا لیول امپروو کر جاتا ہے اور اس کا جو پڑھائی میں انٹرسٹ ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. دوسرا یہ بتائیے کہ ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ لاہور کے جو اپنا ایک کلچر ہے, پنجاب نو ڈاؤٹ کہ پنجاب کا ایک بڑا رچ کلچر ہے, لیکن لاہور کی ایک اپنی الگ بات ہے. اس میں ماضی میں ہم دیکھتے تھے کچھ سال پہلے جب تک یہ دہشت گردی کا عنصر شامل نہیں ہوا تھا, ہمیں اس جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ مصیبت کا سامنا نہیں تھا, تب تک ہمارے یہاں پر مزارات کے حوالے سے جب عرس ہوا کرتے تھے, میلے لگتے تھے, لوگ دور دور سے آتے تھے. ایک پکوان جو جس طرح آپ سمجھ لیں کہ میلے پہ جا کے میں نے جلیبیاں بھی کھانی ہیں, میں نے میٹھے پکوڑے بھی کھانے ہیں, قتلمہ بھی کھانا ہے, سموسے بھی کھانے ہیں, یہ چیزیں روایتی ہمارا ایک تھا, اب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو آپ یہ بتائیے کہ کس طرح سے ریوائیو ہو سکتی ہیں یہ کلچر, لاہور کا جو کلچر ہے اس کے ریوائیول کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ پہلے تو آپ کا سوال ہی اتنا مزے کا ہے, آپ جیسے جیسے سوال پوچھتے جا رہے ہیں آئی تھنک مجھے پورا لاہور کا ایک سین میرے ذہن میں آتا جا رہا ہے کہ ویژولی اتنا انریچنگ ڈسکرپشن ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے پاس کتنا پوٹینشیل موجود ہے, اور ہر شہر کی اپنی ایک تاریخ ہے, ہر گلی کا اپنا ایک تمدن ہے, اور اس کو سیلیبریٹ کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ٹیررزم کی ویو کی وجہ سے پبلک گیدرنگز کو ہولڈ کرنا بہت مشکل تھا. اگر آپ ایز این ایڈمنسٹریٹر میرے سے بھی پوچھیں تو آئی ووڈ بی ریئلی اسکیئرڈ آف arranging such kind of events جہاں پہ
بہت زیادہ گیدرنگ ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اللہ کا شکر ہے کہ بہت حالات بہتر ہیں. اب تو ماشاءاللہ بہت, اب ٹھیک ہے کرونا کرائسس اس وقت چل رہا ہے, لیکن انشاءاللہ یہ بھی ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کی طرف جائے گا, اینڈ دیر ول بی بیٹر ڈیز ٹو کم. تو ہمیں بالکل پلان کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کا جو کلچر ہے اس کا ہی آپ ٹورزم کرائیں گے. بے شک آپ لوکل اپنے آبادی کو کرا دیں یا آپ باقی دنیا سے آنے والے ٹورسٹ کو کر سکیں. تو آئی تھنک یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایریا ہے جس کے اوپر ہمیں بہت فارملی توجہ دینی چاہیے, اور جتنی بھی ضلعی ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کو اپنے لیول پہ ان کو پروگرامز کو ارینج کرنا چاہیے, اور یہ ہماری ایک کلچر کا انٹیگرل حصہ ہے. تو ابھی بھی سیلیبریشنز تو ہوتی ہیں, اور لیکن ان کو اگر ہم پیٹرنائز کر لیں, زیادہ فارمل طریقے سے ارینج کر لیں, تو اٹ از لائک اے کانسٹلیشن آف ایکٹیویٹیز ود اے شیئرڈ آبجیکٹو, اینڈ دا آبجیکٹو از دی کلچرل ٹورزم. تو آئی تھنک اس میں بہت پوٹینشیل ہے, اس میں لائیولیہڈ ہے, ہاسپٹیلٹی کا سیکٹر انوالو ہو جاتا ہے, ٹرانسپورٹیشن سیکٹر انوالو ہو جاتا ہے, تو سب کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے. وال سٹی اتھارٹی کے حوالے سے اگر تھوڑا سا ہم یہ بات کریں کہ انہوں نے ایک آرگنائز کیا ہوا ہے پورے مہینے میں جتنے بھی فنکشن وال سٹی اتھارٹی 12 دروازوں کے اندر جو فنکشن ہونے ہیں انہوں نے کیلنڈر بنایا ہوا ہے. تو لاہور آرٹ کونسل جو ہے وہ بھی کوئی کیلنڈر ترتیب دے رہی ہے کوئی ان فیوچر, چونکہ یہ کرونا سے تو سبھی شعبے ڈسٹرب ہیں, چاہے عام شہری کی بات کریں وہ بھی ذہنی طور پہ جو ہے ایک مایوسی کا شکار ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مایوسی گناہ ہے, ہمیں مثبت سوچ رکھنی چاہیے. تو کوئی ایسا کیلنڈر بنانے کا کوئی ارادہ ہے لاہور آرٹ کونسل کا جس میں مختلف ایونٹس جو ہیں وہ اس کو مینیج کیے جائیں, پورے جو بھی ایونٹس ہیں؟ آئی تھنک جو وال سٹی ہے وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. میں ان کا تقریباً ہر پروگرام دیکھتی ہوں, اور وہاں سے ہم بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں. لیکن یہ کہ لاہور آرٹس کاؤنسل کے اپنے کچھ ایریاز ہیں, جس طرح پرفارمنگ آرٹس ہے, کرافٹس ہے, تھیٹر بہت امپورٹنٹ ہے, لٹریچر پروموشن ہمارا ایک بنیادی مقصد ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے ہالز رینٹ پہ جاتے ہیں, تو اس میں جو آپ جیسے پرائیویٹ آرگنائزر ہیں تو آپ بھی اس فیسلٹی سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ اب پوسٹ کووڈ-19 پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہے, تو اس میں ایک ایونٹس کا کیلنڈر ہم بھی پروپوز کریں, بٹ ایک وہ اسپیکولیٹو ورکنگ ہے. ابھی لیٹس سی کہ اس کو کب آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں, بن رہی ہے بالکل ابھی ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں, لیکن ہمارا پھر بھی ایمفیسس بہت حد تک ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ہی رہے گا, وچ آئی تھنک از کوائٹ سیف. اور آپ اپنا پروجیکشن اور پروموشن کا پرپس ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے ایزیلی فلفل کر سکتے ہیں. ابھی الحمرہ ہال میں جو فنکشنز ہوتے تھے, کچھ ایونٹس جو آرگنائز کرتے تھے, وہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہے کووڈ-19 کی وجہ سے. تو ان حالات میں کس طرح سے ساری چیزیں مینیج کی جاتی ہیں, چاہے وہ فائنینشیل ایشوز ہوں چاہے ایڈمنسٹریٹو ایشو ہوں؟ یہ یقیناً متاثر تو ہر چیز ہوئی ہے. آئی تھنک مارچ 2020 ٹل ٹوڈے وی آر فیسنگ اے بگ کرائسس, کیونکہ ہمارے ایک انکم کی اسٹریم بالکل اسٹاپ ہو گئی, اور وی آر ناؤ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن دا گرانٹ آف دا گورنمنٹ, جس پہ ابھی ہم لوگ تھرائیو کر رہے ہیں. لیکن اس کو سروائیول تو بولا جا سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری پروگرامنگ بہت بری طرح افیکٹ ہوگی فیوچر میں. اور ایون کرنٹ ایشو جو آپ کے ملازمین کی پیمنٹس اور سیلریز ہیں, وہی ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. اور لیکن آئی تھنک اٹس اے کرائسس اینڈ وی شوڈ آل ٹرائی ٹو کم آؤٹ آف دس کرائسس گریسفلی. اور میری اپنے جو ہمارے امپلائیز ہیں کاؤنسل کے, ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ دس ٹو شیل پاس, بٹ لیٹس ناٹ لوز دا سینکٹیٹی اینڈ دی ڈیسینسی, کیونکہ اس کاؤنسل میں ہم کام کرتے ہیں, آرٹ اینڈ کلچر کا یہ ادارہ ہے, تو اٹ ریکوائرز a kind of patience because we all have to deal with this crisis with dignity. So یہی میرا خیال ہے, میری جو ٹیم ہے وہ اس ٹائم کو بھی نکال لیں گے, and we will all come out of it انشاءاللہ. جو منسٹر انفارمیشن ہیں ان کی جانب سے کوئی اس جو کرونا وائرس کے دنوں میں, جس طرح آپ نے بتایا کہ فنڈز کی کمی کا سامنا ہے, کوئی اسپیشل حکومت آپ کو کوئی گرانٹ, کوئی ایسا فنڈ دے رہی ہے جو صرف ان حالات کی وجہ سے ہے, کیونکہ سورس آف انکم تو کوئی نہیں رہا ابھی؟ آئی تھنک کرونا کرائسس سے پہلے بھی وی جسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کاؤنسل کی ورکنگ دو طرح کے آمدن کے اوپر چل رہی تھی. ایک یہ کہ جو کاؤنسل خود کماتی ہے, اور دوسرا یہ کہ آلریڈی ہمیں گورنمنٹ کی گرانٹ مل رہی تھی, جس کے ذریعے ہم اپنے زیادہ تر امپلائیز کی سیلری اور اپنی باقی ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کرتے تھے. سو ایک سائڈ ہماری اسٹاپ ہو گئی جو کہ کلوجر کی وجہ سے ہو سکا, بٹ دا سیکنڈ سائڈ جو کہ گرانٹ آف دا گورنمنٹ, دیٹ از اسٹل اوپن, اور ابھی فائنینشیل ایئر ہیز جسٹ اسٹارٹیڈ. سو اللہ تعالیٰ کرے
کہ جس طرح سے ہماری آلریڈی اپروولز ہوئی ہیں اسی طرح ہمیں فنڈز کی فراہمی کا سلسلہ جاری رہے تاکہ ہمارے فنکشنز میں بریک نہ آئے. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی بات ہوئی آن لائن کلاسز کی, یا ہمارے پاس جو بھی یہاں پہ شعبے ہیں, چاہے وہ ڈانسنگ کا شعبہ ہے, چاہے ووکل جو ہے اس میں پینٹنگ, کون, یعنی کہ میں کہ یہ صرف چاروں کے ہمارے ناظرین کو یہ پتہ لگ سکے کہ کتنے پروفیشنل ٹیچرز ہیں یہاں پہ جو ان کے بچوں کو سکھاتے ہیں. آئی تھنک جو الحمرا کی پرفارمنگ آرٹس اکیڈمی ہے اس میں تو بہت سیزن ٹیچرز ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ایکلیمڈ ہیں, ایوارڈ ونرز ہیں, اور خود کلاسیکل موسیقی میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے. اس کے بعد تافو صاحب جیسے گٹار کی کلاس وہ پڑھاتے ہیں, اور جو ہمارے فلوٹ کے استاد ہیں انہوں نے بھی ایک بہت بڑا اپنا نام پیدا کیا ہے. اور اسی طرح جو ڈرائنگ کے ٹیچرز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ کہ ان کی اپنی اسٹینڈنگ بہت زبردست ہے. دیٹ از وائی دے آر آلویز سلیکٹیڈ ٹو کم اینڈ ٹیچ کلاسز. اور لیکن آج کل کلاسز کو فزیکلی تو اسٹاپ کرنا پڑا. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ابھی بھی بہت کین ہیں. آئی ڈیلی گیٹ ریکویسٹ فرام دا اسٹوڈنٹس ٹو ری اوپن کلاسز, لیکن چونکہ ہیلتھ کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہوتا ہے تو میں کبھی بھی نہیں یہ چاہوں گی کہ آپ لرننگ کے ساتھ ساتھ بیمار ہو جائیں. تو آئی تھنک وی کین اسٹل ویٹ اینڈ لرن وین دا پینڈیمک از اوور. ٹھیک ہے ناظرین, پروگرام کا جو پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور مزید یہ جانیں گے کہ فنکاروں کے حوالے سے, جو فنکاروں کی ویلفیئر ہے اس کے حوالے سے لاہور آرٹ کونسل جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, حکومتی سطح پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور ثقافت کو مزید جو فروغ دینے کے حوالے سے کون سی ایسی پالیسی بنائی جا رہی ہے, کون سے ایسے فنڈز جو ہیں مرتب کیے جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ ساری عمر جو ہے پرفارم کرتے رہے لیکن موجودہ جو حالات ہیں ان میں یا ویسے بھی ان کے جو فائنینشیل پوزیشن ہے اچھی نہیں, تو ایسے میں کیا جو ہے ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے, ان کی جو خدمات ہیں ان کے عوض. ناظرین ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میڈم, بریک پہ جانے سے پہلے میرا ایک سوال تھا فنکاروں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے, لیکن میں چاہوں گا کہ ایک آبجیکٹ جو ہمارا ایک رہ گیا بیچ میں کہ کلچرل ٹورزم کی پروموشن کے حوالے سے, جس طرح اٹلی ہے, فرانس ہے, روم ہے, لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ایز اے ٹورسٹ, جا کے وہاں پر جو اس ملک کی اکانومی ہے یقیناً اس کو بھی بڑی ایک اسٹرینتھن کرتے ہیں, جا کے ہوٹل میں رہتے ہیں, کرائے جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں, ٹریولنگ چارجز, تو یقیناً یہ اس ملک کی جو اکانومی ہے اس میں بہتری کے حوالے سے ہے. تو پاکستان میں جو ہے کلچرل جو ٹورزم ہے اس کی پروموشن کے لیے کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں؟ آئی تھنک اٹس اے ویلڈ کویسچن ان دی سینس کہ 2017 میں یونائٹیڈ نیشنز نے 2017 کو ایک کلچرل ٹورزم کا, اور دا وے دے لک ایٹ کلچرل ٹورزم, وہ اس کو ایک سسٹینیبل ذریعہ سمجھتے ہیں ڈیولپمنٹ کا. اور آئی تھنک ابھی تک ہم اتنے فارمل پرسپیکٹیو پہ تو نہیں گئے, لیکن یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ کی پرائورٹیز میں ٹورزم کو پروموٹ کرنا شامل ہے. لیکن ایک ٹورزم ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے اور اس کو آپ نے دیکھنا ہے, بٹ دا سیکنڈ پارٹ آف اٹ کہ آپ نے کلچرل ٹورزم کو انکریج کرنا ہے. سو وہ آپ کی کچھ آرٹیفیشلی کریٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جیسے آپ کی جیپ ریلی ہو گئی, تو ایک ریلی ہو رہی ہے اینڈ دین یو گو ٹریول, پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ آپ پیسے ایکسپینڈیچر آپ کرتے ہیں. سو کلچر از اے پبلک گڈ, لیکن جو آپ کا ٹورزم ہے از اے پرائیویٹ گڈ. تو اٹس اے کمبینیشن آف پرائیویٹ اینڈ پبلک گڈ. اٹ از یور چوائس ایز اے ٹورسٹ ٹو گو اینڈ اسپینڈ منی. اور کلچر جو ہے کسی بھی دنیا میں کسی بھی جگہ پہ اٹس لائک اے پرائیویٹ گڈ, اٹ از دیئر بٹ یو گو اینڈ انجوائے اٹ. تو آئی تھنک ان پرسپیکٹیوز کے تحت اگر ہم اپنی پالیسی کو فریم کریں, کلچر اور ٹورزم کو اکٹھا لے کے چلیں, تو پھر بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اگر میں آپ کو مثال دوں کہ اس وقت چائنا کا جی ڈی پی نیئرلی 4% آپ کے کلچر انٹرٹینمنٹ سیکٹر سے ہی جنریٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ نے خود بہت ساری ایگزامپلس کوٹ کی. اب ان شہروں کا جو نیریٹو ہے وہ ایک سال میں بلڈ نہیں ہوا, اس میں بہت سالوں کی محنت شامل ہے, ایک فارمل ایکٹیویٹی شامل ہے, اینڈ دین جیسے ہی شہر کا نام آتا ہے وی ہیو این امیج ان آور مائنڈ. تو آئی تھنک وی آلسو نیڈ ٹو ٹیپ دس سیکٹر فارملی. بہت سارے ریسورس ایلوکیشن کی ضرورت ہے, کمیونیکیشن اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, سو دیٹ وی آر ایبل ٹو پروجیکٹ واٹ از ریئل ان اے بیوٹیفل مینر بفور دا ہول ورلڈ. ہمارا کلچر اس قدر خوبصورت ہے, اتنا ریچ ہے, آلریڈی اللہ نے ہمیں بلیس کیا ہوا ہے. بس آل وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو پروجیکٹ اٹ
فارملی ان این ایستھیٹیکلی بیوٹیفل مینر, اور پھر انشاءاللہ ہم اس کے جو فوائد ہیں اس سے زیادہ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. یقیناً اس حوالے سے آپ جو شعبہ صحت ہے محکمہ, اس کے ساتھ بھی آپ جو ہے کوارڈینیشن میں ہوں گے. اب یہ بتائیے کہ فنکاروں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بات کی جائے تو کیا اقدامات جو ہیں لاہور آرٹ کونسل کر رہی ہے, اور سرکاری سطح پر جو ہے کس طرح سے ان کی امداد کا جو ہے اس کو ایک انفراسٹرکچر بنایا گیا ہے کہ جس کے مطابق ان کو امداد دی جاتی ہے؟ آرٹسٹ سپورٹ فنڈ محکمہ جو انفارمیشن اینڈ کلچر ہے وہ بہت سالوں سے رن کر رہا تھا, لیکن 2017 میں اس سپورٹ فنڈ کو ہم نے تھوڑا سا تبدیل کیا تھا, اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایسے تمام لوگ جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے, تو اس میں تقریباً 60 ایئرز اینڈ ابو ہماری ایک ایج بریکٹ تھی. پھر ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا اور اس کے تحت اب سپورٹ میکینزم چل رہا ہے. بٹ ڈیورنگ کرونا کرائسس مارچ آنورڈس ہم لوگوں نے بہت سکسیزفلی چیکس کے سسٹم کو ریپلیس کیا ود اے ٹرانزیکشن جو کہ بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے ہوتی ہے. اور ہمارا ایک اور ادارہ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا, پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی, ان کی خدمات لیں, ان کی گائیڈنس کے نتیجے میں ود ان ویری شارٹ ٹائم وی ور ایبل ٹو ڈیوائز دس میکینزم. اور پھر ہم نے 20,000 روپیز پر ہیڈ جو اس ڈیٹا کے مطابق ہمارے پاس لوگ تھے, اور وہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے, اس میں CNIC آپ دکھاتے ہیں اور بینک آف پنجاب میں بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے یو گیٹ یور پیمنٹ. سو وہ ابھی ہم نے مرحلہ کمپلیٹ کیا, اس میں 1400 پورے پنجاب کے جو سینئر آرٹسٹ ہیں, ان میں کچھ ہمارے کرافٹس مین بھی شامل تھے, ان کو 20,000 روپیز ہیو بین ڈسبرس. اس کا نیکسٹ ایک اور فیز ہے, اس کو ہم کرونا گرانٹ کا نام دے رہے ہیں, اور اس میں وہ جو 60 ایئرس کی بریکٹ ہے اس کو نہیں فالو کیا جائے گا. بٹ دا پرسپیکٹو وڈ بی کہ جتنے آرٹسٹ فائنینشلی ہٹ ہوئے ہیں اینڈ دے آر ناٹ ایبل ٹو سسٹین دیم سیلز, تو ان کو پھر ہم کرونا گرانٹ کی صورت میں ایک انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر دی جائے گی. وہ ایک ونس ان اے لائف ٹائم گرانٹ ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں, اور وہ اسی لیے دی جائے گی کہ جو لوگ فائنینشلی ہٹ ہوئے ہیں ڈیو ٹو کرونا کرائسس. اچھا, حکومتی سطح پر جب بھی گرانٹ کا اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے تو جن لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی یا جن لوگوں کو نہیں ملتی, تو ایسے میں وہ الزامات کچھ سامنے آتے ہیں کہ من پسند لوگوں کو, من پسند آرٹسٹ جو ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے, جو صحیح حقدار ہیں ان لوگوں کو نہیں کیا جاتا. اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ آئی تھنک جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ 2017 میں ہم نے سپورٹ فنڈ کی ڈسبرسمنٹ کا میکینزم بھی تبدیل کیا, اور اس کو تمام اخبارات میں ہائی لائٹ کیا گیا, اور یہ پروگرام بہت کامیابی سے چلا, ہمیں اس پہ بہت اپریسیشن بھی ملی. اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے جو ابھی ہم کرونا گرانٹ دینے جا رہے ہیں, اس میں بھی ڈیٹا ہم نے پورے پنجاب سے اکٹھا کیا ہے, جو متعلقہ آرٹس کاؤنسلز ہیں جو کہ روز ان تمام لوگوں کو ڈیل کرتی ہیں, انہی کے ذریعے ڈیٹا کو کلیکٹ کیا گیا. It is still open, anyone through this program listening اور feels کہ اس کو ایک فائنینشیل گرانٹ کی ضرورت ہے, our doors are open, our offices are open. بلکہ I don't know mention کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن مارچ سے لے کر ابھی تک despite lock down and closures our office has always remained open. ٹھیک ہے. اور اتنی مشکلات کے باوجود بھی ہماری پرائم جو ایفرٹ تھی وہ یہ تھی کہ ان کو فائنینشیل گرانٹ ہم دے دیں, اور وہ ایک انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر گرانٹ تھی, اور ابھی بھی ہم اسی پہ قائم ہیں. سو اینی ون ہو اسٹل فیلز کہ اس کو موقع نہیں ملا تو وہ اس پروگرام کے توسط سے وہ کانٹیکٹ کریں, انشاءاللہ ہم ان کی پوری ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی کلچرل ٹورزم کی بات ہم نے کی, تو ایک سیکٹر یہ بھی ہے کہ ریلیجس ٹورزم, چونکہ پاکستان میں جس طرح اگر سکھ ریلیجن کی بات کی جائے تو بابا گرو نانک دیو جی کا جو ہے یہاں پر جنم ستان موجود ہے, اس کے علاوہ گردوارے اور بھی ہیں, مندر بھی ہیں. جس طرح ابھی راہداری کا ایک بڑا زبردست جو انیشیٹو لیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے سکھ قوم کے لیے, ایون کہ انڈیا میں اس طرح سے جو ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں ملا, لیکن پاکستان نے دنیا کو یہ ثابت کیا کہ پاکستان ایک اقلیتوں کے حوالے سے محفوظ ملک ہے, ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں, انہیں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہبی رسومات اپنے مذہب کے مطابق ادا کر سکیں. اسی طرح مزارات ہیں, تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ریلیجس ٹورزم جو ہے اس کی پروموشن بھی معنی رکھتی ہے؟ آئی تھنک ریلیجیس ٹورزم تو ایک اسٹیبلشڈ کانسیپٹ ہے, کیونکہ آپ نے ریلیجیس پرپزز کے لیے ٹریول کرنا ہے, لیکن پاکستان ایک بہت اس طرح سے ایک سرزمین ہے کہ جس پہ بہت سارے مذاہب کے جو اہم ترین مقامات ہیں وہ پائے جاتے ہیں.
Fortunately, I served as the director Lahore Museum for nearly 5 months. لیکن ان 5 ماہ میں نے اتنا سیکھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں سے آپ کا پورا جو گندھارا کلچر بھی اور بدھ مت مذہب ایٹ دا سیم ٹائم جین ایٹ دا سیم ٹائم ہندو اینڈ سکھ آپ نے جیسے خود مینشن کیا ان تمام کے جو اہم مقامات ہیں اور ان کا کہیں نہ کہیں اوریجن وہ پاکستان کی سرزمین کے کسی نہ کسی حصے میں پایا جاتا ہے. تو آئی تھنک ہم بہت ایک پریویلیج پوزیشن پہ ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں اب حالات بہت اچھے ہیں اور ریلیجیس ٹورزم کے لیے کمپلیٹ فریڈم از اویلیبل. آپ کی جو روڈز ہیں نیٹ ورکنگ بہت بہتر ہو چکی ہے. پھر گورنمنٹ کا پروٹیکشن اور پیٹرنائز کر رہی ہے اس وقت گورنمنٹ اور سکسیزفلی سارے پروجیکٹس اور پلانس چل رہے ہیں. تو آئی تھنک اس کو بہت آپٹیمزم کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور آئندہ آنے والے سالوں میں اس کو اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں یہ بتائیے کہ جو ملازمین ہیں لاہور آرٹ کونسل کے ان کے لیے ہم نے فنکاروں کی بات کی, ان کے لیے کوئی کیا فیسلٹی جو ہے پرووائڈ کر رہی ہے کونسل, چاہے ان کی ہیلتھ فیسلٹی ہو, ان کا جو آپ کہہ لیں کہ اوور ایج بینیفٹ ہو جب وہ ریٹائرمنٹ ہے, اس حوالے سے کیا کیا جو ہے ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ لاہور آرٹس کونسل ایک لیڈنگ ادارہ ہے اور یہاں پہ جو ہمارے سرونگ امپلائیز ہیں ان کو جو انسینٹیوز مل رہے ہیں وہ کم از کم باقی جو کلچرل ادارے ہیں ان تمام سے بہت بہتر ہیں. اور ان ٹرمز آف سیلری الاؤنسز دے آر ٹریٹڈ ویری ویل کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ انکم بھی ہے. سو اسی انکم کا بینیفٹ امپلائیز کو مختلف الاؤنسز کے فارم میں دیا جاتا ہے. کرنٹلی ان کو ایک کلچر الاؤنس ملتا ہے اور وہ ایک سپورٹ ہے ان ایڈیشن ٹو دیئر سیلریز جو کہ باقی ہماری گورنمنٹ کے اسکیلس کے مطابق ہوتی ہیں. لیکن آئی تھنک ویلفیئر کا پرسپیکٹو صرف سیلریز اور اس کی حد تک نہیں ہے. آئی تھنک کریئر گروتھ ویزیبلٹی وہ یہاں پہ فلفل ہو جاتی ہیں. ایک سیلف ایکچولائزیشن بھی ایک آئی تھنک آپ کے کریئر کا ایک حصہ ہوتا ہے. چونکہ یہ بہت پرومیننٹ ادارہ ہے پورے پاکستان اور انٹرنیشنل اہمیت کا حامل ہے, تو یہاں پہ جو امپلائی اچھا کام کرتا ہے ان کی سیلف ایکچولائزیشن کے لیے بہت زبردست مواقع موجود ہیں اور اس کو بھی انشور کیا جاتا ہے. اور آئی تھنک ویلفیئر کا پرسپیکٹو مزید اسٹرینتھن ہونا چاہیے اور لیکن آئی تھنک آلریڈی دے آر سوٹیبلی لکڈ آفٹر. میم پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, صرف ایک سوال آخری میں کروں گا, اس کے بعد ہمارا پروگرام چونکہ اب اختتام پذیر ہو رہا ہے کہ یہاں پر لاہور میں بہت سارے غیر ملکی سفارتکار موجود ہیں. الحمرہ آرٹ کونسل میں مختلف جو امبیسیز ہیں کونسلیٹ ہیں ان کے ایونٹس بھی ہوتے ہیں. جی بالکل. ایک تو سرکاری سطح پہ جو اس لاہور آرٹ کونسل کے حوالے سے آپ نے ابھی گفتگو کی, لیکن میں یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی ملاقات کر رہی ہیں جس میں ہم اپنے کلچر کو اپنے آرٹ کو جو ہے مزید فروغ دے سکیں؟ بہت شکریہ. ایک آئی تھنک بہت ہی لاسٹ بٹ ویری امپورٹنٹ کویسچن, کیونکہ کلچر نام ہے کولیبوریشن کا, کوآپریشن کا. یہ باقی جتنی بھی دنیا کے ممالک جن کے یہاں پہ مشنز یا ایمبیسیز موجود ہیں وہ اپنی کلچرل پروجیکشن بھی چاہتے ہیں کہ یہاں کے عوام ان کے کلچر کو سمجھ سکیں. تو ٹائم اینڈ اگین ہمارے بہت سارے جو یہاں پہ ایمبیسیز ہیں, مشنز ہیں یا کلچرل سینٹرز ہیں, ان کے ساتھ کولیبوریشن ہوتا ہے, ان کی ایکٹیویٹیز یہاں پہ آرگنائز ہوتے ہیں, ان کے ڈپلومیٹس آتے ہیں. اور آئی تھنک یہاں سے آئی لرنڈ ون تھنگ اینڈ آئی پرپوزڈ اٹ کہ ہمارے جو فارن ڈپلومیسی یا ڈپلومیٹس ہیں دے نیڈ ٹو ہیو دس پرسپیکٹو کہ آپ نے اپنے کلچرل ڈپلومیسی کو بھی پروموٹ کرنا ہے. تو وہ میں نے انہی انٹریکشن سے سیکھا. اور چونکہ یہ لاہور کا ایک بہت پرومیننٹ ادارہ ہے تو آئی تھنک ایک سال میں یہاں پہ بہت سارے پروگرامس آلریڈی آرگنائز ہوتے ہیں. ہمارے ہالز اور کوآپریشن ہمیشہ ان سب کے لیے رہتا ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ پھر پوسٹ کرونا بھی جاری رہے گا. لیکن آئی تھنک کلچر پروموٹ ہی تب ہوتا ہے جب آپ بہت سارے کولیبوریشن اور کوآپریشن کے موڈ میں کام کرتے ہیں. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ لاہور آرٹ کونسل جو ہے کس طرح سے نہ صرف فنکاروں کی مدد کر رہی ہے بلکہ کلچر اور اپنی جو ثقافت ہے اس کی پروموشن کے لیے بھی نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سطح پر بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آئے اور ان کو بتایا جائے کہ پاکستان میں آرٹ اور کلچر کے حوالے سے یقیناً جو لوگ کام کرتے ہیں اس شعبے کی بھی اپنی ایک عزت ہے. اور اس ضمن میں جو ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے حکومتی سطح پر بھی جو ہے
کافی ان چیزوں کو مینیج کیا، ان چیزوں کو چاہے وہ لاہور مختلف جگہوں پہ جو آرٹ کونسلز قائم ہیں ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، جو فنکار ہیں، بلکہ ان اکیڈمیز کو جو ہے ان کو بھی یہ کوشش کر رہی ہیں کہ کس طرح سے پوری پاکستان میں اس جو ہے پھیلایا جائے، بالخصوص پنجاب، چونکہ پاکستان لیول پہ تو یقیناً یہ اپنی سجیشنز آگے دے سکتی ہیں، اس پنجاب لیول پر جو ہے یہ کام پہلے بھی کر چکی ہیں اور اب بھی کوشش کر رہی ہیں کہ لاہور کے ساتھ ساتھ پنجاب کے جو دیگر شہر ہیں وہاں بھی آرٹ کونسلز جو ہیں جو کام کر رہی ہیں مزید بہتر جو ہے وہ پرفارم کر سکیں۔ ناظرین، آج کے اپنے اس پروگرام سے میزبان احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔